اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ با فراغت جہاں سے چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو لغزش دے دی اس درخت کی وجہ سے، پس اس نے آدم اور حوا کو نکال دیا ان نعمتوں سے جس کے اندر وہ تھے، اور ہم نے کہا اترو، تم میں کا بعض کا دشمن ہوگا، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک مدت تک۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اور وہ اللہ کا حکم کی نافرمانی کیا اور تکبر کیا، اور اس وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں تک معاملہ ہو چکا کہ شیطان کو مردود قرار دے دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا دونوں سے یہ کہا کہ تم دونوں جنت کے اندر ٹھہرو۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو۔ وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، یعنی جنت میں سے، رغدن، رغدن کے معنی آتے ہیں با فراغت۔ با فراغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رغدن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے کم ہونے کا یا ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو، کم ہونے کا یا ختم ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کل ختم ہو جائے گی، پرسوں ختم ہو جائے گی۔ تیل لائے ایک کنسٹر آپ، اس کا کڑوا کا، وہ پتہ چلا ختم ہو گیا، وہیلیا نے کہا کہ پھر تیل لانا ہے۔ تو اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ختم ہوتی رہتی ہیں، اور ختم ہونے کا اندیشہ بھی ہے، خطرہ بھی لگا رہتا ہے۔ لیکن رغدن وہ چیز ایسی ہے کہ نہ تو ختم ہونے والی ہے نہ کم ہونے والی ہے، اور اس کی وسعت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی ہے، بہت وسعت والی ہے، چونکہ جنت ہے، اور جنت وہ بے حساب ہے، لامحدود نعمتیں اس کے اندر ہیں، تو اس کی کوئی حد اور کوئی احصا اس کا نہیں ہے جو ہمارے دماغ کے اندر آ سکے، وہ ہمارے دماغ سے باہر کی چیز ہے۔ فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت۔ اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے با فراغت، حیث شئتما، جہاں سے چاہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں سے کھاؤ وہاں سے نہ کھاؤ، بلکہ جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے شمار تم دونوں کا ہوگا۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ اسکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہرو، تو یہ نہیں کہا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہرو،
جیسا کہ یہ کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے تم دونوں۔ لیکن جب ٹھہرنے کی بات آئی تو کہا یا آدم اسکن، اے آدم تم ٹھہرو، یا آدم اسکن، اے آدم تم ٹھہرو، انت وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی بھی ٹھہرے۔ اس سے دو مسئلہ نکلا، علماء نے اس سے دو مسائل مستنبط کیے ہیں اس آیت سے۔ ایک تو یہ کہ سکونت یہ شوہر کی ذمہ داری، بیوی کے لیے سکونت کا انتظام کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری۔ اسی لیے اگر سکونت کا انتظام نہیں ہے آپ کے لیے تو آپ کے لیے نکاح کرنا درست نہیں۔ نان، نفقہ اور سکنا تین چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، نکاح کرنے کے بعد تین چیزیں واجب ہوتی ہیں، نان، نفقہ اور سکنا۔ نان مطلب کھانا، روٹی جو آپ کھاتے ہیں وہ کھلائیے، نفقہ اس کا خرچہ، اور سکنا اس کی رہائش، یہ شوہر کے لیے انتظام کرنا ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ سکونت کا جو انتظام ہے، رہائش کا انتظام جو بیوی کا ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ اس سے ثابت ہوا کہ بیوی سکونت کے اندر شوہر کے تابع ہے۔ بیوی سکونت میں کس کے تابع ہے؟ شوہر کے تابع ہے، مستقل نہیں ہے، شوہر کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر کہیں گیا سفر میں، بیوی بھی ساتھ میں ہے۔ اب شوہر نے نیت کیا وہاں پر ٹھہرنے کی 15 دن سے یا 15 دن سے زیادہ، 15 دن کی نیت کیا ہے یا 15 دن سے زیادہ کی نیت کیا ہے، تو وہ اس کا وطن اقامت ہے۔ وطن اقامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کو قصر نہیں کرنا ہے، وہاں پر بھی پوری نماز کرے گا، اتمام کرے گا۔ تو اب بیوی چاہے یہ نیت کر لے کہ نہیں میں نے تو نیت کیا ہے کہ میں 1 ہفتے کے بعد چلی جاؤں گی، تو بیوی کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی سکونت کے اندر اصل نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، بلکہ بیوی سکونت کے اندر شوہر کے تابع ہے، اور شوہر کی جو نیت ہوگی وہی نیت بیوی اور بچوں کے لیے معتبر ہوگی۔ لہذا اگر شوہر نے اقامت کی نیت کیا ہے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کی، تو بیوی کو بھی نماز پوری پڑھنا ہوگا، قصر نہیں کرنا ہوگا۔ اور اگر شوہر نے کم کی نیت کیا ہے تو شوہر بھی مسافر، بیوی بھی مسافر۔ اب بیوی نے 15 دن کی نیت کر لیا ہے تو بیوی کے نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ شوہر کے نیت کا اعتبار ہوگا، الا یہ کہ شوہر اجازت دے دے۔ شوہر کیا کر دیں؟ اجازت دے دے کہ گیا ہے اپنے سسرال لے کر کے، تو 1-2 دن کے بعد میں چلا آؤں گا، اور تم جتنے دن ٹھہرنا چاہو ٹھہرو، میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اب بیوی آزاد ہے، وہ چاہے 15 دن کی نیت کرے، چاہے 1 مہینے کی نیت کرے، چاہے 1 سال کی کر لے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی مسئلہ جماعت کا ہے۔ جماعت جو جاتی ہے اس کے اندر ایک امیر ہوتا ہے اور کچھ حضرات مامور ہوتے ہیں، تو امیر کی نیت کا اعتبار ہے، امیر کی نیت کا اعتبار ہے۔ اب جماعت ایک جگہ گئی، امیر نے 15 دن یا اس سے زائد کی نیت کی، مامورین میں سے کسی نے کہا کہ میری تو نیت کم ہی کی ہے، تو امیر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، مامور کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، الا یہ کہ امیر کسی مامور کو اجازت دے دے کہ بھائی تم کو جانا ہے 1 ہفتہ کے بعد تو تم چلے جانا، اور وہ امیر سے مشورہ کر لیں تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، ورنہ تو امیر کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ بہرکیف یہ 2 مسائل اس سے مستنبط ہوئے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، کھانا منع ہے کسے؟ درخت کو کھانا، اس میں سے پھل کو توڑ کر کے کھانا منع ہے نا، تو قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا؟ جیسے یہ کام کیا ہے؟ شراب پینا حرام ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ شراب اس گلی میں بکتی ہے، اس گلی میں مت جانا، تو گلی میں جانا تو حرام نہیں ہے نا، شراب پینا نہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا کہ یہ پھل نہ کھانا۔ اب وہ پھل کون سا تھا اس کی صراحت نہ کہیں قرآن کے اندر ہے نہ احادیث کے اندر ہے، البتہ تبری وغیرہ تفاسیر کے اندر کچھ مفسرین نے، کسی نے اس کو جو ہے گندم مراد لیا ہے، کسی نے یہاں پر وہ مراد لیا ہے کشمش
مراد لیا ہے اور کسی نے انجیر مراد لیا ہے، انگور کسی نے مراد لیا، کسی نے انجیر مراد لیا ہے۔ بہرکیف اس سے جو ہے بہت زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ پھل کون سا تھا، بھئی کوئی بھی پھل رہا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے سے منع کیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ نہیں کہا وَلَا تَأْكُلَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی اس درخت کو میں سے مت کھانا، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، قریب جانا بھی ناجائز ہے۔ اس سے سد ذرائع کا ایک مسئلہ مستنبط ہوا۔ سد ذرائع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سد ذرائع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز فی نفس ہی جائز ہے، حلال ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے، وہ چیز فی نفس ہی جائز ہے، لیکن وہ سبب ہے کسی ناجائز چیز کا، وہ وجہ ہے کسی ناجائز چیز کی، تو چونکہ اس کی وجہ سے وہ چیز انسان کر بیٹھتا ہے، اس لیے اس سے بھی منع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے زنا کرنا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، لیکن جب آدمی زنا کی طرف چل کر کے جا رہا ہے اس نیت سے کہ اب جا رہا ہوں، ابھی ریڈ ہوئی نا اولند گنج کے اندر، ڈی ایم نے مارا چھاپا، کتنے لوگ نکلے، ٹی ڈی کالج کا واقعہ بھی آپ کے سامنے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ جب پیٹرول کہیں ہوگا اور وہیں پر کوئی آگ جلائے تو آگ نہیں لگے گی، بغیر اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو دنیا یہ چاہتی ہے کہ سب کچھ کھلا بھی ہو اور بے حیائی بھی نہ پھیلے۔ ٹیچر اپنی نگاہ جھکا کر کے پڑھائیں، کسی ٹیچر کے دل کے اندر کوئی اسٹوڈنٹ کے تحت کوئی برائی نہ آئے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ آزادی بھی چاہیے۔ اب آزادی یہ ہے کہ جیسا چاہو کپڑا پہنو اور جیسا چاہو رہو اور جیسے چاہے تعلق بناؤ، لیکن جب کہیں یہ حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو پھر لوگ آوازیں اٹھانے لگتے ہیں، بہت برا اس کو مانا جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً دیکھے انسان تو ہر شخص اس کے اندر کہیں نہ کہیں مبتلا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، دل کا زنا ہے، برائی کا اپنے برے خیالات کا دل کے اندر لانا، کیا ہم اس کے اندر نہیں مبتلا ہیں؟ ایک چیز کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو گئی تو اس کو سب لوگ برا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے دیکھیں تو واقعتاً ہم بھی کہیں نہ کہیں اس برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ اس لیے جو اللہ ہمارے دلوں کو دیکھنے والا ہے، ہم اس اللہ سے توبہ کر لیں قبل اس کے کہ توبے کا وقت ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں یہاں تک کہ غرغرے کے اندر انسان مبتلا ہو جائے۔ غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ موت کی حالت، جان نکلنی شروع ہو جائے، فرشتہ انسان دیکھنے لگے، ایسے موقع پر کلمہ پڑھے جیسا فرعون نے بڑا لمبا کلمہ پڑھا تھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، 2 لائن کا کلمہ۔ اس سے پہلے کیا پڑھنا تھا؟ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نہیں پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عصا کا معجزہ دکھایا، ید بیضا کا معجزہ دکھایا، کہا کہ ہم جادوگر سے مقابلہ کروائیں گے، تو بہت بڑا جادوگر لگتا ہے۔ جادوگروں کو بلوایا، جادوگر کا مقابلہ ہوا، اس کے سارے سانپ تھے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا جو عصا تھا، اژدہا کی شکل اختیار کیا تھا، اس نے ساروں کو کھا لیا۔ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروں پر گر پڑے، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب فرعون بجائے اس کے کہ مانے، ان کا مخالف ہو گیا، ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پیر کٹوا کر کے چوراہے پر سب کو لٹکوا دیا، اور سارے کے سارے شہید ہو گئے، لیکن ایمان نہ لایا۔ اللہ نے ابھی بھی چانس لیا تھا، لیکن جب فرشتوں نے غرق کیا ہے اور فرشتہ دیکھ لیا ہے، اب یقین ہو گیا کہ اب تو جان بچنے کی نہیں ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اتنا لمبا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن میں؟ آل آنا، اب کلمہ پڑھ رہے ہو، اب تک کہاں تھے بھیا؟ اتنا موقع تم کو دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اتنے معجزات دکھائے، اتنے جادوگر ایمان لے آئے، لیکن تم نے سبق حاصل نہ کیا۔ اور کیا کہتے تھے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ آج جب غرق ہو رہے ہو، فرشتوں کو دیکھ لیا ہے، غرغرے کی حالت طاری ہو چکی ہے، تو لمبا لمبا کلمہ پڑھ رہے ہو۔ غرغرے کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور غرغرے کا وقت کب ہوگا کوئی جانتا ہے؟
کسی کو معلوم ہماری موت کب آئے گی؟ نہیں جانتے ہیں تو ابھی توبہ کر لیجیے، پتہ نہیں کل کا سورج کون دیکھے۔ پھر مسجد سے اعلان ہو کہ فلاں صاحب، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں حاجی صاحب اور قاضی صاحب اور ماشاء اللہ فلاں فلاں وہ دار فانی سے دار بقا کو کوچ کر گئے۔ یہ تو دار فانی ہے اور وہ دار بقا ہے، اس کو کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ اور توبہ نام اللہ توبہ کا نہیں ہے۔ توبہ نام اللہ توبہ کا نہیں ہے۔ بچپن میں ہم لوگ بھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ توبہ۔ توبہ نام کس چیز کا ہے؟ 3 شرائط کا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو غلطی انسان کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دیں۔ اسے چھوڑ نہیں رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ مکاری کر رہا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہم کسی انسان کے ساتھ مکاری کر سکتے ہیں، وہ ہمارے دل کو تو دیکھتا نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بھی مکاری کر رہا ہے۔ موبائل کے اندر ساری موویز اپلوڈ ہیں، اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، اب ہم حرام کام نہیں کریں گے۔ اللہ کہے گا پہلے ڈیلیٹ تو کر، جو حرام کر رہا ہے پہلے اسے چھوڑ تو دے۔ پہلے جو حرام کر رہا ہے اسے کیا کرے؟ چھوڑے۔ جو گناہ انسان کر رہا ہے، شراب پیتا ہے شراب پینا چھوڑ دے، چوری کرتا ہے چوری کرنا چھوڑ دے، بد نظری کرتا ہے بد نظری کرنا چھوڑ دے، غیبت کرتا ہے غیبت کرنا چھوڑ دے، چغلی کرتا ہے چغلی کرنا چھوڑ دے، حسد کرتا ہے لوگوں سے، حسد کرنا چھوڑ دے۔ جتنی برائیاں ہیں، جو برائی ہمارے اندر ہیں ہم لوگ بہتر جانتے ہیں، اس کو چھوڑ دے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اپنے گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہو، پچھتاوا ہو کہ ہم نے بہت غلط کام کیا، بہت غلط کام کیا ہے، ویسے بھی ہے جا معاف کر دیا۔ ایسے معافی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے سامنے شرمندگی اور شرمندگی کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ کہ اللہ مجھ سے بڑی گناہ ہو گئی ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بہت شرمندگی ہے، اے اللہ میں اقراری مجرم ہوں۔ اپنے گناہ کے اوپر شرمندگی کا احساس ہو۔ تیسری چیز، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم دل کے اندر ہو، یعنی پختہ ارادہ کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ حرام نہیں کریں گے، اور دل کے اندر ہے پھر سینما جانا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل کے اندر کہیں نہ کہیں ہے، دل سے پکی نیت نہیں ہے، پھر جانا ہے، پھر جو حرام کام کرتے ہیں پھر کرنا ہے۔ ایک بچے کا فون آیا، سعودی رہتا ہے، رو رہا ہے، ٹھیک ہے ہینڈ پریکٹس، جس کو مشت زنی کہتے ہیں، اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ والدین نکاح نہیں کر رہے ہیں صحیح وقت کے اوپر۔ 98% گناہ جو آج کل نوجوان بچے اور بچیوں سے ہو رہی ہیں، جو کالجز یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ وقت کے اوپر نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اور اس کے اندر والدین کو بھی گناہ ملے گا کہ جو بالغ ہونے کے بعد نکاح کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں، اگر آپ رخصتی نہ کریں لیکن نکاح کر دیں، نکاح کر دیں۔ بھی کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، حسن کالج کے اندر ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ثنا نام اس کا، اس نے انٹر کے اندر ٹاپ کیا تھا، مجھ سے انگلش پڑھتی تھی۔ تو اسٹوڈنٹ سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بتاتا، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ بتاتے تھے کہ وہ ایسی بچی تھی کہ سارے کلاس کی لڑکیاں تو ہم سے گپ شپ کیا کرتی تھیں، لیکن یہ بالکل الگ تھلگ، جس کو بولتے ہیں فیلنگ، اس کے اندر فیلنگ ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہماری طرف دیکھنا، نہ ہم کو ہائے کرنا، نہ مسکرانا، نہ ہم سے ہائے ہلو کرنا، بس پڑھائی آتی تھی، پڑھنے چلی جاتی تھی، حتیٰ کہ پورا اسکول اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو ہم نے اس کے ابو سے ہم نے کہا کہ اگر بھائی ایسی چیز ہے، اتنی اچھی اس کے ابو نے، اس کی امی نے اس کی تربیت کی ہے، تو اسے عام کرنا چاہیے تاکہ عوام کو اس کا فائدہ ہو اور ساری بچیوں کو ہم بچا سکیں۔ تو ہم نے اس کے ابو سے پوچھا، اس کے ابو ابھی سعودی جا چکے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہا ان کے ابو نے؟ یہ مہا بھارت کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، کسی کو ملنا ہو تو آئیے گا، ہم چل کے ملوا دیں گے۔ یہ آج پریزنٹ کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس نے گناہ نہیں کیا۔ اور اس کے ابو سے میں نے پوچھا، ان کے ابو نے کیا بتایا کہ میں نے اس کا بالغ ہونے کے ساتھ نکاح کر دیا تھا، رخصتی ابھی نہیں کی تھی، رخصتی کا وقت جو ہوگا وہ میں کر دوں گا۔
نکاح ہونے سے دل ٹھہر جاتا ہے، ایک جگہ پر مستقر ہو جاتا ہے، ورنہ کیا کرتا ہے یہاں چھلانگ لگائے گا تو وہاں، ارے یہ دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو آخر کسی پر تو مرے گا۔ یہ سب باتیں ایسی نہیں ہیں جو دین کے خلاف ہیں۔ سبحان اللہ آپ پڑھ لیجئے اور تہجد کی نماز پوری رات پڑھیے، لیکن جو شہوت نفسانی ہے اس کا علاج نکاح ہے، سبحان اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ ورنہ ایسے نوجوان ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ حرام کام کے اندر مبتلا ہیں، مجبور ہیں، بیچارہ رو رہا تھا۔ اب کیا بتائیں اس کو ہم کہ سبحان اللہ پڑھو؟ وہ سبحان اللہ پڑھنے سے اس کی شہوت نفسانی کا علاج ہوگا؟ 30-32 سال کی ایج ہو چکی ہے، گھر والے نکاح ہی نہیں کر رہے ہیں۔ عجیب صورتحال بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ والدین مجرم ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر وقت کے بعد نکاح نہ کیا اور لڑکے اور لڑکی کسی گناہ کے اندر، کسی زنا کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو ان کو تو ہوگا ہی گناہ، اس لیے کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آج دنیا رونا روتی ہے اور ڈھنڈورا پیٹتی ہے کہ فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ہو گیا اور فلاں ٹیچر نے یہ کر دیا، لیکن اسلام کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اسلام کے دستور کو اگر نافذ کر دیا جائے، سارے زنا پورے معاشرے سے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے، خلفائے راشدین کا دور، آپ دیکھیں صرف 1 یا 2 کیس ملتا ہے زنا کا، بس پورے مکہ میں، پورے مدینہ میں، جہاں جہاں اسلامی ریاست تھی، کہیں پر کوئی زنا نہیں تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے صدور ہوا اور ایک صحابیہ سے ہوا تھا تو ان کو رجم کیا گیا۔ رجم کا مطلب سمجھتے ہیں؟ سنگسار کرنا۔ گڈھا کھودا جاتا ہے اور اس کے اندر آدھا دھڑ اندر ڈالا جائے گا اور پھر اس کے بعد کلوز کر دیا جائے گا اور پھر پتھر سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ سے زنا ہوتا ہے اور غیر شادی شدہ سے ہوگا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ایک لوگوں کو مار کر چوراہے پر دیکھ لیجئے جو زنا کرتا ہے۔ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں نا، کہ اندر جائیں گے ادھر سے نکل جائیں گے، تو کیا اس سے چور دروازہ بند ہو جائے گا؟ اور زیادہ ہوگا۔ تو 1-2 واقعات ہیں جو کیمرے میں آ جاتے ہیں، ورنہ سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں۔ کون ہر جگہ کیمرہ لگائے ہوئے؟ تو یہ قانون جو ہے وہ صرف دکھانے کے لیے، ہاتھی کا دانت کھانے کا اور دکھانے کا اور ہے۔ اسلام ایسا قانون پیش کرتا ہے کہ اس سے معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صرف 2 واقعے ملتے ہیں زنا، بس۔ اور جس کا ملا واقعہ وہ بھی ایک یہودی عورت نے کیا تھا، اس کو بھی اس کی کتاب کے مطابق سزا دی گئی، اور جو صحابی نے کیا تھا ان کو بھی سنگسار کیا گیا۔ کسی نے نہیں کیا زنا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا اس کی سزا ہے۔ ہمت پڑے گی کسی کی؟ کوئی اگر چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، چاہے وہ بادشاہ کا بیٹا کیوں نہ ہو، کاٹ کر کے دیکھ لیجیے چوراہے پر، ہمت پڑے کسی کے چورانے کی؟ نہیں کاٹیں گے۔ اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو اسلام کے اصول کو نافذ کر کے دیکھ لو، تمہارا ملک سدھر جائے گا، تمہارا سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ ورنہ قانون پر قانون بناتے رہو گے اور چوری پر چوریاں ہوتی رہیں گی۔ جو جج ہے اس کو خرید لیا جائے گا، ملزم اس کو خرید لے گا، انصاف صرف انصاف نام کا ہوگا، ورنہ انصاف بک چکا ہوگا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ اس لیے عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ ماؤں کی فتح محفوظ ہوں گی، بہنوں کی فتح محفوظ ہوں گی، اور سب کو اس کا حق ملے گا، عدالتوں کے اندر انصاف ہوگا اور سب کو عدالت پر اطمینان ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، درخت کا پھل کھانا منع تھا لیکن درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، اس لیے کہ جب آدمی قریب جائے گا تو اس کا کیسے بہکا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو آسمان سے دنیا میں بھیج دیا تھا، شیطان تو وہاں پر تھا نہیں، تو کیسے بہکا دیا؟ آپ کے دل میں آتا ہوگا کہ شیطان نے کیسے بہکا دیا؟ بھئی آدم علیہ السلام حضرت حوا تو جنت میں تھے اور شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا تھا، وہ کیسے بہکا دیا؟ تو اس کا بہت آسان جواب یہ ہے کہ بہکانے کے لیے شیطان کا جنت میں جانا ضروری نہیں ہے۔ خود آپ قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس،
شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے. وہ لندن میں بیٹھا ہے وہیں سے ڈال لے گا, اس کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے. شیطان کیا ہے؟ جنات میں سے ہے. اور جنات کو اللہ رب العزت نے بہت سی ایسی طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں جو انسان کے وہ قوت سے باہر ہے. جنات کو اللہ نے یہ پاور عطا کیا ہے کہ وہ کسی بھی شکل کے اندر متشکل ہو سکتے ہیں. جنات کو اللہ نے یہ پاور عطا فرمایا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شکل کے اندر متشکل ہو گیا ہو اور پھر اس کے اندر چلا گیا ہو, اور بھی بہت سارے اس کے جوابات. خیر ان چیزوں کے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کسی کے آ جائے, اس لیے اس کا جواب دے دیا گیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا, لغزش میں ڈال دیا, انہا اس درخت کی وجہ سے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو نبی ہیں, اور نبی تو معصوم ہوتا ہے. تمام انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں. اور معصوم کون ہوتا ہے؟ جس سے گناہ سرزد نہ ہو. تو آدم علیہ السلام نبی ہیں تو آدم علیہ السلام سے کیسے گناہ ہو گیا؟ یہ سارے سوالات اس لیے میں بتاتا ہوں اور جوابات اس لیے دیتا ہوں کہ آج کل بہت سارے جو گمراہ فرقے نکلے ہوئے ہیں وہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے بارے میں اسی طرح کے اعتراضات کر کے ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کنیکشن علماء سے ہے نہیں. جب علماء سے کنیکشن ہے نہیں تو پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ ایسے لوگوں کے چینلوں پر جاتے ہیں جہاں پر قرآن پر اعتراض, حدیث پر اعتراض, اور چونکہ ان کی پہنچ وہاں تک ہے نہیں اس لیے بہت جلدی ان کا ذہن گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایکس مسلم لکھنے لگتے ہیں. چنانچہ کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک صاحب تھے تو وہ پہلے مسلمان تھے, ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہے. میں ڈسکلوز نہیں کروں گا ان کو, ٹھیک, ان کی امانت ہے. وہ اپنے ایکس مسلم لکھے ہوئے تھے تو ہمارے سینئر ہیں, ان کی نگاہ پڑی تو ان سے بات انہوں نے کیا کہ بھائی کیا بات ہے, خیریت تو ہے, اب ایکس مسلم اپنے نام کے ساتھ لکھے ہوئے کہ ہاں پہلے میں مسلمان تھا لیکن اب میں نہیں. کہ اللہ خیر فرمائے, آخر آپ کے ساتھ کیا ہو گیا بھائی؟ تو انہوں نے کہا ارے رہنے دیجئے. کہ نہیں بتائیے آخر کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. اس نے مجھے دھوکہ دے دیا تو پھر کیا ہوا کہ جب اس نے دھوکہ دیا تو میں ڈپریشن میں چلا گیا. اور میں جب ڈپریشن میں گیا تو مجھے اسلام کے بارے میں بہت سی چیزوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی اور پھر میں نے اسلام کو چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اسلام کا کیا قصور اس کے اندر ہے؟ اس میں تو آپ کی گرل فرینڈ کا قصور ہے, اور گرل فرینڈ بنانا بھی اسلام کے اندر حرام ہے. آپ نے حرام کام کیوں کیا؟ ایسے لوگ ہیں. اور پھر بہت سارے ان کے اعتراضات تھے جن کا یہ وقت نہیں ہے, بنو قریظہ کے اوپر وغیرہ وغیرہ سب الحمدللہ اس کا جواب دیا گیا. جوابات ملنے کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ میں غور کروں گا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علماء سے کنیکشن بہت ضروری ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ پکڑو. صحبت جو اولیاء کی, اللہ والوں کی جو صحبت ہوتی ہے نا, اس صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں عطا فرما دیتا ہے. کم سے کم گمراہی سے تو اللہ محفوظ رکھتا ہے. حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب گڑینی والے جن کا انتقال ہو گیا, تو ہمارے ڈاکٹر مسعود صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ ہم داڑھی واڑھی نہیں رکھا کرتے تھے, شرٹ پینٹ پہنتے تھے, حضرت کے پاس جایا کرتے تھے. ایک ماسٹر شکر اللہ صاحب تھے, شیعہ کالج کے پرنسپل رہ چکے, تو ہمارے والد صاحب کے بھی استاذ ہیں. تو ہم دونوں لوگ جایا کرتے تھے حضرت کی مجلس میں, اور جب ہم لوگ جائیں تو اپنے پاس بیٹھائیں بلا کر کے, وہاں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے حفاظ, اور کبھی انہوں نے ہم کو یہ نہیں کہا کہ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو, شرٹ پینٹ کیوں پہنتے ہو, کبھی انہوں نے نہیں کہا. لیکن پتہ نہیں ان کے اندر, ان کی باتوں کے اندر اور ان کی صحبت کی برکت سے کیا ہوا کہ خود میرے دل کے اندر ایسی تڑپ پیدا ہوئی کہ پھر دھیرے دھیرے کچھ سالوں کے اندر میں نے خود داڑھی رکھنا شروع کر دیا, اور پھر خود سے میں نے جو ہے وہ کرتا پاجامہ پہننا شروع کر دیا. لیکن حضرت نے کبھی مجھے نہیں کہا. یہ صحبت کی برکت ہوتی ہے, اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں بھیجا کرو, اور کبھی ان کو یہ نہ کہا کرو کہ تم پیر شرٹ کیوں پہنتے ہو, تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو. صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی سے محفوظ رکھیں گے, اور ایک دن انشاءاللہ وہ مکمل ایمان والے بن جائیں گے. اس لیے صحبت کو لازم پکڑا کریں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں پر اس لیے اس طرح کے اعتراضات بتائے جاتے ہیں کیونکہ بہت سارے حضرات انہی اعتراضات کو لے کر کے ہمارے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ یہ ساری چیزیں چینل پر بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں الحمدللہ، وہاں بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک کام لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو یہ کہا کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا اور شیطان نے ان دونوں کو لغزش میں ڈال دیا، تو شیطان وہاں پر نہیں تھا تو کیسے کر دیا؟ اس کا جواب میں نے دے دیا۔ اب یہ جو سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو نبی تھے، پھر کیسے گناہ ہو گیا؟ اس کا جواب بھی سن لیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم وہ معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں۔ تمام امت کا یہ عقیدہ ہے، جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ آپ نے دیکھا، قرآن کریم کے اندر 2-3 جگہ پر مذکور ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ ان سے تو گناہ ہو گیا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اور اندر جائیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ گناہ جو ہے وہ حقیقتاً میں گناہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہے، ہماری ظاہری آنکھوں سے وہ گناہ لگ رہا ہے، لیکن چونکہ انبیاء کرام اللہ کے بہت قریبی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ قریبی کنیکشن کن کا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام کا ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام سے اگر لغزش ذرا سی چوک بھی ہو جاتی ہے تو اس پر ان کی پکڑ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ فارسی کا ایک مقولہ ہے، مقربہ را بیش بود حیرانی، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اگر اس سے ذرا سا بھی غلطی ہو جائے تو اس کی سزا بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو بادشاہ ہوا کرتے تھے پہلے، ان کے جو بہت خاص وزیر اور مشیر ہوا کرتے تھے، اگر ذرا سا غداری کا شبہ ہوتا تھا تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی تھی، جبکہ وہ اتنے قریبی ہوا کرتے تھے کہ بادشاہ کے فرمان جاری کرتے تھے، لیکن ان کی ایک ایک لغزش وہ ایسی ہوتی تھی کہ گویا کہ پھانسی کے برابر انہوں نے جرم کر دیا۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی جو یہ غلطی ہوئی ہے تو یہ در حقیقت گناہ نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا فَنَسِیَ، وہ بھول گئے۔ جس وقت انہوں نے وہ کھایا ہے تو انہیں اللہ کا وہ حکم یاد نہیں تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ مت کھانا، بھول گئے، اور بھول چوک امت سے معاف ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کو اس وقت میرا حکم یاد نہیں تھا، بھول گئے تھے۔ اب بھول گئے تھے تو بھول کر اگر کوئی آدمی شراب پی لے، اسے پتہ نہ ہو بھیا کہ یہ شراب ہے، اسپرائٹ لا کر کے کوئی بوتل میں رکھا اور پی لیے، تب آپ نے دیکھا کہ شراب ہے، تو پھر کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی؟ نہیں، حد نہیں جاری کی جائے گی، کیونکہ جان بوجھ کر کے اس نے شراب نہیں پیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ احوال بھی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری چیز یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے تبلیغ، ایک ہوتی ہے تعلیم، ایک ہوتی ہے تقریر، اور ایک ہوتا ہے ذاتی افعال۔ اچھے سے سمجھیے گا، اگر یہاں اس بات کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو ہمیشہ کے لیے یہ کوئی بھی اعتراض کرے گا تو آپ انشاءاللہ کبھی بھی اس کے چنگل میں آنے والے نہیں ہیں۔ تبلیغ کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے احکام کو بندوں تک پہنچانا، تعلیم ان کو سکھلانا، تقریر کیا مطلب؟ ان کو بتلانا، بیان کر کے ان کو سنانا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے کبھی ان چیزوں کے اندر جن کا تعلق امت سے ہے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو انہی کے اندر ہے جن کا تعلق خود ان کی ذات سے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا یہ درخت مت کھانا، یہ امت کے لیے حکم نہیں ہے، یہ آدم علیہ السلام کی امت کے لیے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے لیے، ان کے ذاتی افعال کے بارے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اجتہاد کے اندر انسان کچھ سمجھتا ہے اور مراد کچھ ہوتی ہے۔ جیسے اس میں آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کا ٹکڑا اپنے ایک ہاتھ میں لیا اور ریشم کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا، اور یہ کہا کہ یہ دونوں، مطلب ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا، فرمایا یہ دونوں میری امت پر حرام کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو اس سے یہ معنی ہے کہ مطلب ریشم اور سونا میری امت کے لیے حرام، یعنی مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے،
ذکور کے اوپر یعنی مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اور کوئی آدمی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں، مطلب آپ کے جو ہاتھ میں یہ سونا ہے اور یہ ریشم کا ٹکڑا ہے یہ حرام کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر اس نے یہ سمجھا اور اس نے سونے کا استعمال کر لیا، پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے کیوں کیا، تو اس نے کہا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا تھا یہ سونا حرام کیا گیا ہے، تو اس لیے میں نے سمجھا کہ وہ سونا حرام کیا گیا ہے، تو پھر وہ قابل گرفت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اجتہاد کی جو غلطی ہوتی ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی بھی انسان کرے پھر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ اجتہاد کے اندر اگر غلطی بھی کرے پھر بھی ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر درستگی کو پہنچے تو 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بس اس پر بات ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ دیکھو صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز پہنچ کر کے پڑھنا، عصر کی نماز جب وہاں پہنچ جانا تب پڑھنا۔ اب راستے میں عصر کا وقت ہو گیا، سفر لمبا تھا، نہیں ہو سکا، کور نہیں ہو پایا، تو اب جب عصر کا وقت ہو گیا تو اب صحابہ میں سے 2 جماعتیں ہو گئی۔ کچھ جماعت نے کہا کہ ہم تو عصر کی نماز پڑھیں گے، دوسرے نے کہا ارے اللہ کے نبی نے منع فرمایا تھا عصر کی نماز وہاں پہنچ کر کے پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراد لیا ہوگا کہ بھائی عصر تک وہاں پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوتا کہ عصر کا وقت راستے ہی میں ہو جائے گا تو پھر کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ عصر کی نماز وہیں پڑھ لیں۔ چنانچہ آدھے لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی اور آدھے لوگوں نے وہاں جا کر کے پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دونوں لوگوں نے اپنے حوال بتلائے، آپ نے دونوں کو درست قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، اس لیے کسی پر گرفت نہ فرمائی۔ لیکن آئندہ کے لیے حکم بن گیا کہ اگر نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر نماز کو ٹالا نہیں جائے گا بلکہ نماز کو پڑھ لیا جائے گا۔ ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سفر کے اندر تھے، اس وقت تک تیمم کا حکم جو آیا تھا وہ وضو کے لیے آیا تھا، مطلب اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتلایا تھا کہ یہ غسل کا بھی وہی تیمم ہے جو وضو کا تیمم ہے۔ پانی اگر نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تیمم کیا جائے گا۔ تیمم میں کیا کرنا ہے؟ 1 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے چہرے کا مسح، 1 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے دونوں ہاتھ کا کوہنیوں سے مسح کرنا ہے۔ یہ وضو کا تیمم ہے اور یہی غسل کا بھی تیمم ہے۔ غسل میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے پورے جسم کے اوپر مٹی مل لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس وقت تک یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہی تیمم غسل کا بھی ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات سفر کے اندر ہیں اور غسل کی حاجت دونوں کو پیش آ گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی۔ اب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے وہی تیمم کیا جو وضو والا تیمم تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہی تیمم اس کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ یہ تو نہیں کہ پورے جسم کے اوپر مٹی ملا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، یہ تو غسل والا تیمم ہے۔ انہوں نے پورے ریگستان تھا، ریت تھی، انہوں نے پورے اپنے آپ کو پوری ریت کے اوپر خوب اس میں لٹایا اور پورے جسم کے اوپر ریت ملا۔ اب دونوں حاضر ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا دونوں کی نمازیں ہو گئیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن بات کے اندر مسئلہ یہ بتا دیا کہ آئندہ کے لیے سمجھ لو کہ یہ وضو والا جو تیمم ہے وہی غسل کے لیے بھی تیمم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اجتہاد کے اندر اگر کوئی انسان غلطی بھی کرے پھر بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ اسی وجہ سے چاروں مسلک برحق ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اگر حق کو پہنچیں گے تو 2 نیکیاں، اگر کسی مسئلے میں غلطی بھی ہو گئی پھر بھی ایک نیکی، کیونکہ اسی وقت معلوم چلے گا جب ہم اللہ کے سامنے پہنچیں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم کسی کو غلط کہہ دیں، کسی کو صحیح کہہ دیں، نہیں، چاروں مسلک برحق ہیں۔ پوری امت کا اس پر کیا ہے؟ فتویٰ ہے کہ چاروں مسلک برحق ہیں اور چاروں مسلک اپنے جو ان کے مسائل ہیں اس کے اندر برحق ہیں۔ ایک کو انسان کیا کرے؟ فالو کرے، چونکہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے کا اندیشہ ہے۔ بعض مسائل کے اندر یہ ہم کو قریب لگ رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگے، اور بعض ان کے اچھے لگ رہے ہیں تو اس پر کرنے لگے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنی خواہشات پر عمل کرنا ہوگا، اور خواہشات پر عمل کرنے سے منع کیا گیا۔ کیف لمبی بحث ہو گئی۔ یہاں پر یہ بتلانا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو عصمت ہے اور وہ معصوم ہیں، تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے گیہوں کھا لینے سے یہ اس کے اوپر کوئی فرق
نہیں آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لہذا ان کا اعتراض لغو ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ اب زمین پر اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ کیا مطلب؟ جنت کے اندر نہ دشمنی ہے، نہ حسد ہے، نہ کینہ ہے، سب لوگ ہنسی خوشی رہیں گے، بھائی بھائی کی طرح رہیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، دنیا کے اندر بغض بھی ہے، تبھی تو ہمارا امتحان ہوگا۔ اگر خواہشات نفسانی ہے ہمارے اندر اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرف نہ دیکھو، لڑکی کو نہ دیکھو، تبھی تو امتحان ہے۔ اگر وہ مادہ نکال لیا گیا، نامرد بنا دیا گیا، تو پھر کیسا امتحان؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی جو تمہاری اولادیں ہوں گی ان کے اندر دشمنی بھی ہوگی، یا پھر یہ مراد ہے کہ شیطان تمہارا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا، اور یہ دشمنی قیامت تک چلے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک کے لیے وہاں نفع اٹھانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔